جو انسان اپنے نفس کا محاسبہ کر لیتا ہے وہ بڑا ہی عقل مند انسان ہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا محاسبہ کرو اس سے قبل کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کی خوشی کے لیے ہم حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں کرتے، اور یہ بات مسلمہ ہے، حقیقت ہے، الا ماشاء اللہ۔ جائز ضروریات کو پوری کرنے کا اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا ہے، لیکن ناجائز اس کا قطعاً کوئی حکم نہیں ہے۔ لیکن آج ہم ناجائز ہی اپنے بچوں کی ضروریات کو پوری کرنے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں۔ چند روز پہلے کی بات ہے، میں ایک گھر پہ پڑھانے کے لیے گیا۔ ٹیبل پہ میں نے بہت بڑی سکرین دیکھی۔ میں نے کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے ابو نے مجھے میری سالگرہ پر 3D لے کر دیا ہے۔ میرے ابو نے مجھے میری سالگرہ پر برتھ ڈے پر 3D لے کر دیا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ کہنے لگا اس میں بہت سی گیمیں ہوتی ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ کتنے کا لیا ہے؟ اس نے بتایا تقریباً 250 دینار کا۔ 250 دینار کا ایک بچے کو سالگرہ پر 3D گفٹ لے کر دیا ہے۔ یہ آج ہماری اللہ معاف فرمائے حالت ہو چکی ہے۔ اسراف اور فضول خرچی اور بچوں کی ناجائز ضروریات پر بے دریغ ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اور اگر ایسے لوگوں کو اللہ کے دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، کتاب و سنت کی اشاعت کے لیے کہا جائے کہ بھائی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور جی ہماری اپنی ہی ضروریات پوری نہیں ہوتی، ہم آپ کو کیا دیں؟ اسی بچے کو لمحہ فکریہ ہے میرے بھائی اور دوستو، ہمارے لیے بڑی ہی قابل غور بات۔ اسی بچے کو میں نے کہا، یہ ہفتے کے دن ہمارا الحمدللہ دوسرا سالانہ انعامی مقابلہ ہوا حفظ قرآن اور حفظ حدیث کا۔ جو حضرات وہاں پہ آئے تھے انہوں نے وہ منظر دیکھا، کتنا بڑا، کتنا عظیم الشان پروگرام ہوا۔ اسی بچے کو میں نے کہا کہ بیٹا آپ بھی تیاری کریں، سورۃ الناس سے لے کر سورۃ الزلزال تک سلیبس ہے، اور کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کر بھی سکتے ہیں، تیسری کلاس میں آپ پڑھتے ہو۔ میں نے کہا اپنی امی سے اور اپنے ابا سے بات کرنا۔ ابا سے بات کی، کیا جواب دیا؟ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے۔ جو اس کا جواب تھا نا، میں وہی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا جواب یہ تھا، چھڈ پراں تو کیڑے چکراں 'چ پیاں، چھڈ پراں تو کیڑے چکراں 'چ پیاں ہے، چھوڑو تم کن چکروں میں ہو۔ استغفر اللہ۔ یعنی دین کے جو پروگرام ہے، حفظ قرآن کے جو پروگرام ہے، ہماری نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں کہ تم کون سے چکروں میں پڑے ہوئے ہو۔ آج ہماری یہ حالت ہو چکی ہے۔ اب بلا تاخیر میں ہندوستان کے معروف عالم دین
فضیلت الشیخ شہاب الدین صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو دعوت سخن دوں گا۔ محترم شیخ صاحب کا جو عنوان ہے وہ الغلو فی الدین، دین کے اندر زیادتی کرنا۔ اس کے عنوان پر شیخ صاحب آپ کے سامنے 45 منٹ اظہار خیال فرمائیں گے۔ محترم شیخ شہاب الدین صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والغلو فی الدین فإنہ اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، رواہ النسائی۔ اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور سر رسولہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج مرکز تحت الجالیات کے اس پروگرام میں اللہ رب العزت نے حاضری کا شرف بخشا ہے، اور میں بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں اللہ رب العزت کے شکریہ کے بعد ان تمام احباب کا جنہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے۔ ابھی آپ نے فضیلت الشیخ جناب عارف جاوید محمدی صاحب سے ان کا بہت ہی دل پذیر اثر انگیز بیان سنا ہے۔ مجھے بھی حکم ہوا ہے اور مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے غلو فی الصالحین، اور اس کو آپ غلو فی الدین بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ غلو کہتے کسے ہیں۔ غلو کسی چیز میں حد سے زیادہ تجاوز کر جانے کو کہتے ہیں۔ کسی چیز کی کوئی حد ہے، اس سے زیادہ اس کو آگے بڑھا دینا، یہ غلو ہے۔ آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ اگر کسی شخص کا کوئی مقام ہے اور اس مقام کا وہ اہل ہے، واقعی اس مقام کا اہل ہے وہ، لیکن اس کے اس مقام سے اس کو اونچا اٹھا دیا جائے تو یہ غلو ہے۔ مثلا اللہ رب العزت وحدہ لا شریک لہ، وہ معبود حقیقی ہے، معبود برحق ہے، اللہ الوہیت کے مرتبے پر فائز ہے۔ اب کسی انسان کو اگر اس مرتبے پر فائز کر دیا جائے، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ ہستی کو، کسی صالح انسان کو، یہ غلو ہے۔ نبی کا مقام و مرتبہ جو ہے اپنی جگہ پر مسلم ہے،
اللہ رب العزت نے پوری دنیا انسانیت میں سب سے زیادہ افضل اور اشرف نبی کو بنایا ہے. کسی عام آدمی کو، امتی کو نبی کا درجہ دے دیا جائے، یہ غلو ہے. ہم جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث رسول دیکھتے ہیں، امتوں کی تاریخ دیکھتے ہیں، تو جو چیز اپنی تمام تر حقیقتوں کے ساتھ سامنے آتی ہے، اس دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز نے بت پرستی کو، اور سب سے پہلے جس چیز نے بت پرستی کو رواج دیا ہے، وہ غلو ہے. اور خصوصیت کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ غلو، صالحین کے ساتھ غلو، ان کے مقام کو اتنا بڑھا دینا کہ ان کو یا تو مقام رسالت پہ پہنچا دیا جائے یا مقام الوہیت پہ پہنچا دیا جائے. جو صفات اللہ رب العزت کے ہیں وہ صفات کسی بندے میں سمجھنا اور یہ عقیدہ رکھنا، یہیں سے بت پرستی کی ابتدا ہوئی ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ نوح میں اس وقت کا نقشہ کھینچا ہے. کافر جو ود، یغوث، یعوق، سوا، نصر کی عبادت کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، ان کا قول ذکر کیا اللہ رب العزت نے. وہ کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا لَا تَذْرُنَّ آلِهَتَكُمْ. انہوں نے کیا کہا؟ اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا. اور کیا آگے؟ وَلَا تَذْرُنَّ وَدًّا وَلَا سُعَاءَ. نہ ود کو چھوڑنا، نہ سعا کو چھوڑنا، ولا یغوثا، نہ یغوث کو چھوڑنا، ویعوق ونسرا، نہ یعوق کو چھوڑنا، نسر کو چھوڑنا. یہ 5 بزرگوں کا ذکر ہے قرآن مجید کی اس آیت میں، سورہ نوح میں. یہ ایسے ویسے لوگ نہیں تھے، بزرگان دین تھے. اور حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کا جو عہد ہے اس کے درمیان کے یہ لوگ تھے. قوم کو اچھی باتوں کا حکم دیتے، برائیوں سے روکتے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے، اخلاق کی تعلیم دیتے. لیکن جب یہ مر گئے، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق میں بتاؤں آپ کو، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنی قوم کے بزرگ لوگ تھے. جب ان کی وفات ہو گئی تو شیطان آتا ہے بہکانے کے لیے ان کی قوم کے لوگوں کو کہ یہ بہت ہی پہنچے ہوئے لوگ تھے، بہت بزرگ تھے، صالح تھے، تقوی والے تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے. جب تک یہ حیات تھے تم ان کی بات مانتے تھے، اب یہ دنیا سے چلے گئے تو ایسا کرو ان کا مجسمہ بنا لو. فصوروا، انہوں نے تصویر ان کی بنائی، ان کا مجسمہ بنایا کہ جب کبھی برائی کرنے پہ آئے تو ان کو دیکھ کر کے بچ جائیں. ایک نسل ایسی ہی چلتی رہی، اور جب دوسری نسل آئی تو ابلیس نے جھکا دیا اس نسل کو. کہا یہ جو تم دیکھ رہے ہو مجسمے بزرگان دین کے، یہ ایسے ویسے لوگ نہیں تھے، انہی کو وسیلہ بناتے تھے تمہارے آبا و اجداد، انہی سے فریادیں کرتے تھے، انہی سے اولاد طلب کرتے تھے، انہی سے اپنی بگڑی سنوارتے تھے، تو تم بھی ان سے لو لگاؤ. جو لو اللہ رب العزت سے لگانی چاہیے وہ ابلیس لعین نے اگلی نسل کو مجبور اس بات پہ کیا، ان کو اس طرح سے بہکایا کہ وہ باقاعدہ طور پہ ان کی پرستش کرنے لگے. تو بت پرستی کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ غلو ہی سے ہوئی ہے. یہ بڑا خطرناک مرض ہے اور بڑی خطرناک بیماری ہے. اور آپ اس وقت سے لے کر کے آج تک دیکھیے، جہاں بھی، جس سرزمین میں بھی، جس ملک میں بھی، جس خطے میں بھی غیر اللہ کی عبادت و پوجا ہو رہی ہے، اس میں سب سے بڑا دخل غلو ہی کو ہے، سب سے بڑا. اور یہی وجہ ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا اس بات سے اور فرمایا
ایاکم، اپنے آپ کو بچاؤ، کس سے؟ دین میں غلو سے۔ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو اسی چیز نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کتاب الانبیاء کی روایت، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پہ، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا؟ اپنی امت کو ڈرانے کے لیے، قوم کو ڈرانے کے لیے۔ اور ایک دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے، چادر کبھی چہرے پہ ڈال لیتے اور کبھی ہٹا دیتے، اور اس عالم میں آپ نے فرمایا، یعنی دنیا سے چل چلاؤ کا وقت ہے گویا کہ، اس عالم میں آپ نے لعنت بھیجی یہود و نصارہ پہ، اور فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اور فرمایا کہ ان میں سے جب کسی صالح بزرگ کی وفات ہو جاتی تو پھر اس کی قبر کو یہ سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اپنی امت کو، اور فرمایا لا تصلوا الی القبور، قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو اور نہ اس پر بیٹھو، نہ اس کی بے حرمتی ہو اس پر بیٹھ کر کے، اور نہ اتنی تعظیم ہو کہ اس کو سامنے کر کے تم نماز ادا کرو۔ وہ نبی محترم امام اعظم نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے امت کو یہ تعلیم دی کہ جب سورج نکل رہا ہو تو نماز نہ پڑھو، سورج ڈوب رہا ہو تو نماز نہ پڑھو، اور جب سورج ایک دم بیچ آسمان میں ہو اس وقت نماز نہ پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ اوقات ہیں جن اوقات میں سورج کے پجاری سورج کی پوجا کرتے ہیں، تشبہ نہ ہو جائے، مشابہت نہ ہو جائے۔ اتنا خیال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے تعلق سے کہ میری امت کہیں گمراہی کا شکار نہ ہو جائے۔ اس نبی محتشم نے امت کو یہ تعلیم دی۔ قرآن میں آپ دیکھیں
یہود و نصارہ. یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، حالانکہ یہودیوں کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں آپ تو زیادہ تر انہوں نے نبیوں سے دشمنیاں ہی نبھائی ہیں، انبیاء کا قتل کیا ہے انہوں نے. اور نصارہ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو انہوں نے غلو سے زیادہ کام لیا ہے. لیکن دونوں مجرم ہیں. یہودیوں نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ، تو عیسائیوں نے بھی کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ. اور اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کو دھمکی دی، وعید سنائی. کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا اس امت کے اندر کہ اگر وہی طریقہ، وہی وتیرہ، وہی عقیدہ اس امت کے لوگ اپنائیں گے تو اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے. کیا ہے آخر؟ اس امت کے بہت سے ایسے افراد ہیں، اور خصوصاً ہمارے ہاں بر صغیر میں، پاک و ہند میں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو اہل کتاب سے خطاب ہے، ہم کہاں مخاطب ہیں، یعنی ہم جو چاہیں کریں. اہل کتاب نہیں کر سکتے، یہ ہمارے لیے چھوٹ ہے. اگر یہ آیت ان کو آپ سنائیں تو یہی جواب، سب سے پہلے یہ جواب ملتا ہے، صاحب یہ تو اہل کتاب سے خطاب ہے، ہم سے کب ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیت ایسی نازل فرمائی ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے، ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین ہے. ایک ایک آیت میں اس کے درس پوشیدہ ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے، موعظت ہے پوری امت کے لیے. یہ کہہ کے کہ جان چھڑا لینا پھر چاہے جو کرو. آج کیا ہے؟ انہوں نے ابن اللہ کہا، انہوں نے ڈائریکٹ اللہ ہی بنا دیا. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. ہمارے دادا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو توفیق دی، تائب ہوئے بریلویت سے، پھر عالم ہوئے. وہ ہم لوگوں کے ذہن کو عقیدے توحید سے جوڑنے کے لیے اور شرک سے نفرت دلانے کے لیے اس شعر پہ ایک واقعہ سناتے تھے. کہتے ان لوگوں کا عجیب عقیدہ ہے، اللہ کو عرش سے اتار لیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں. کہا ایک آدمی تھا، آفس میں کام کرتا تھا، صبح جاتا شام کو آتا. ایک دن صبح وہ گوشت کی منڈی سے 1 کلو بکرے کا گوشت لایا اور بیوی سے کہا شام کو بنانا ساتھ میں کھائیں گے. شام ہوئی، دسترخوان لگا تو انٹرنیشنل سبزی حاضر ہے، آلو. پوچھتا گوشت کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ گوشت تو بلی کھا گئی. بلی گھروں میں ہوتی ہیں بلیاں. واقعہ کیا تھا کہ دوپہر میں اس کی پہچان کا کوئی رشتہ دار آ گیا، اس کو پکا کر کے کھلا دیا اور خود کھا لیا اور سر تھوپ دیا بلی کے. کہا بلی کھا گئی. آدمی تھا ہوشیار، اور گھر کی پالتو بلی، اس کو پکڑنے میں کتنی دیری لگے. پکڑا اس کو، ہاتھ پیر اس کے باندھے، ترازو لیا، ایک پلے پہ بلی کو رکھا، دوسرے پلے پہ 1 کلو کا بانٹ رکھا. ٹھیک 1 کلو بلی تھی. کہا اگر یہ بلی ہے تو وہ گوشت کہاں گیا جو اس نے کھایا؟ کچھ تو وزن بڑھنا چاہیے، اس کا پورا 1 کلو کھا گئی. اور اگر یہ گوشت ہے تو وہ بلی کہاں ہے جو گھر میں رہتی تھی؟ مت ماری گئی انسان کی. بتائے اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ اللہ کو عرش سے اتار لیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، تو محمد جب اللہ بن گئے تو اللہ کہاں ہے؟ اور اگر وہ اللہ ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی کہاں ہے؟ آخری رسول کہاں ہے؟ یقین مانیے آج ہم غیروں کو، ہندوستان میں ہندوؤں کو الزام دیتے ہیں کہ وہ ایسا کرتے ہیں. آپ ذرا جھانک کر کے اپنے معاشرے اور سماج کو دیکھیے. مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا ہے، اس کو دیکھیے کس قدر وہ بدعقیدگیوں کا شکار ہے. اور یقین جانیے میں آپ کو بتاؤں، جہاں بھی کسی کے تعلق سے عقیدت حد سے سوا ہوتی ہے، یعنی تجاوز کر جاتی ہے عقیدت، وہیں عقیدے توحید رخصت ہو جاتا ہے. عقیدہ پھر نہیں بچے گا. اگر عقیدت حد سے زیادہ کسی کے تعلق سے کسی نے پال لیا. آج کتنے مزارات ہیں، پتہ نہیں بزرگ بھی وہاں محو استراحت ہیں یا کون ہے. میں صرف 2 واقعے آپ کو بتاؤں، ایک پاکستان کا اور ایک ہمارے ہندوستان کا. دونوں جگہ کے لوگ یہاں ہیں، جگہ سے بنگلہ دیش کے شاید نہ ہوں، وہ بھی سمجھ لیں. پاکستان میں ایک علاقہ ہے پاچھوڑ کہتے ہیں، پاجوڑ. صراط مستقیم برمنگم سے ایک پرچہ آج بھی نکلتا ہے، بہت معیاری پرچہ ہے. سن 1990 میں یہ واقعہ اس میں ہم نے پڑھا تھا.
ایک صاحب تائب ہوئے تو انہوں نے واقعہ بتایا، وہ سعودیہ میں رہتے تھے، اللہ کے فضل سے مسئلہ کے حق انہوں نے قبول کیا اور قبر پرستی جب چھوڑی تو ایک واقعہ بیان کیا انہوں نے، میں اختصار کے ساتھ ذکر کروں۔ کہنے لگے کہ ایک مزار پہ جمعرات کا دن پتہ نہیں کیوں متعین کیا گیا، یہ بات آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی، جمعرات کو میلہ لگا ہوا تھا ایک مزار پہ۔ اتنے میں جو دو بابے تھے بوڑھے مجاور، وہ ایک جمعرات کو دونوں ہاتھ کھڑا کر کے اپنے کھڑے کر کے اور مخاطب ہوئے لوگوں سے، کہنے لگے کہ بھائیوں بہنوں، بہنیں بھی ہوتی ہیں نا، عیدگاہ میں نہیں جا سکتی ہیں، مسجد میں نہیں جا سکتی ہیں، لیکن وہاں ضرور جائیں گی۔ کہا یہ اتنے دن سے آپ لوگ جو یہاں تشریف لاتے ہیں، نظر منت اور جو کچھ کرتے ہیں مزار والے کے ساتھ، یہ کسی بابے کا مزار نہیں ہے، یہ ہمارے گدھے کی قبر ہے۔ کس کی؟ کھوتے شاہ کی قبر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ جب کہا تو لوگوں میں ہنگامہ مچ گیا، لوگوں نے کہا ضرور انہوں نے بابا کی شان میں گستاخی کی ہے، اس لیے بابا نے ان کی مت مار دی ہے، یہ پاگل ہو چکے ہیں، سٹھیا گئے ہیں بڈھے دونوں۔ کچھ لوگوں کو ظاہر اللہ تحقیق کا جذبہ بھی دیتا ہے، ان کو یہ ہوا کہ لائے معلوم کریں آخر بات کیا ہے۔ پوچھا کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے اپنا پہلے تعارف کرایا کہ ہم دونوں سگے بھائی ہیں، ہمارے پاس ایک گدھا تھا، ہم اس سے بار برداری کا کام لیتے تھے، اللہ کی شان مر گیا، ہم نے سوچا اتنے دن اس نے خدمت کی ہے، کیوں اس کی مٹی ایسے خراب کریں، پھینک دیں کہ کتے بھبوڑیں چیل نوچے کوے نوچیں، تو اس پیڑ کے نیچے ہم نے گڑھا کھودا اور اس کو دفن کر دیا۔ اس کے بعد بھول گئے۔ مزارات زیادہ تر پیڑھی کے نیچے آج بھی ہوتے ہیں، بھول گئے۔ کچھ دن کے بعد ہم نے دیکھا کہ درخت کی شاخوں پہ کپڑے بندھے ہوئے ہیں، دھاگے ٹنگے ہوئے ہیں، شیطان نے ورغلایا اور پھر ہم چادر ڈال کر کے بیٹھے۔ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، اس گدھے کی ہڈیوں کے طفیل ہمارے بیٹے پڑھ پڑھ کر کے اور بہت اونچے اونچے عہدوں پر فائز ہو چکے ہیں، لاکھوں میں کھیل رہے ہیں، ہم اب بوڑھے ہو چکے ہیں۔ تو ہم نے سوچا اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اتنے سال تک ہم گدھے کی پوجا کرواتے رہے، اتنے سال تک۔ وہ کیا سمجھ کے لوگ جاتے تھے؟ کوئی بزرگ ہیں پہنچے ہوئے، کوئی بھی دعا کرو، ان کا وسیلہ پکڑو، ان سے مانگو، یہ ضرور دیں گے، اور یقین نہ آئے تو ہم کھود کر کے آپ لوگوں کو دکھائیں گے اس کی قبر۔ پھر یہ ہوا طے پایا کہ اچھا کھودو۔ اب انہوں نے دفن کیا تھا، ان کو کھودنے میں کیا ہے، انگلی بھی نہیں ان کی کب کپائی ہوگی اور ہاتھ دونوں کون کہے، تو اور تو کچھ نہیں، ہڈیاں تو زیادہ نہیں، لیکن وہ کھوتے شاہ کا سر برآمد ہوا۔ یہ الفاظ ہیں اس کے، کھوتا کہتے ہیں میرے خیال سے پنجابی میں گدھے کو۔ پھر توبہ استغفار کرتے ہوئے لوگ بھاگے۔ اور ایک واقعہ بریلی کا دیکھ لیجئے، نشان رائے پرچہ نکلتا ہے آج بھی، اس وقت اس کے ایڈیٹر تھے امداد حسین جعفری، حالانکہ وہی ان کا مسلک ہے، لیکن انہوں نے بڑی درد مندی کے ساتھ جو واقعہ لکھا اس میں 1992 جون 1992 کے شمارے میں 5 جون، حافظ گنج ایک قصبہ ہے بریلی کے قریب، وہاں سے ایوب خان چوراہے پہ ایک عورت آ کر کے رکشہ والے سے پتہ پوچھتی ہے پہلوان بابا کا، یہ پہلوان بابا کا مزار کہاں ہے؟ یہ مزاروں کی دنیا خواتین سے آباد ہے، یقین مانیے ہمارے یہاں لکھنؤ میں آج سے 10 سال پہلے ایک سڑک کے کنارے ایک قبر تھی، دھول اڑتی تھی اس پہ، آج ایک بڑھیا وہاں مجاورن بن کے بیٹھی ہوئی ہے، اور ہر جمعرات کو میلہ لگتا ہے۔ پہلے مرد ہوتے تھے، اب عورتیں۔ تو اس نے کہا کہ ایسے تم سیدھے چلی جاؤ، 1-2 گلی چھوڑ کر کے داہنے ہاتھ پہ پہلوان بابا کا مزار ہے۔ وہ بیچاری تو نہیں کہہ سکتے اس کو ہم، بہرحال جو گلی اس نے بتائی تھی اس سے پہلی والی گلی مڑ گئی، دیکھا تو ایک پہلوان لنگوٹ باندھے ہٹے کٹے، ان کی مورتی مجسمہ، میرے خاص سے سمجھ گئے ہوں گے ہنومان تھے۔ اس نے نظر مانی کا پہلوان بابا میرا میاں مہینوں سے بیمار ہے، ہر علاج کروا لیا، ٹھیک نہیں ہوتا ہے، اچھا کر دو میرے میاں کو، میں آپ کے نام کی ایک دیگ چڑھاؤں گی۔ برقع پوش خاتون ہے، ایک راہگیر مسلمان نے دیکھا کہ برقع پوش عورت اور مندر میں، اور ہنومان کے مندر میں، رک گیا وہ کہ یہ آئے تو پوچھا آخر یہاں کیا کرنے آئی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو
اس مسلمان راہگیر نے پوچھا بہن کہاں گئی تھی؟ کہا بھیا ایسا ہے میرا میاں بیمار ہے، پورا اس نے داستان پوری سنائی اور کہا کہ میں پہلوان بابا کے یہاں آئی تھی۔ کہا یہ پہلوان بابا ہے؟ ارے یہ ہنومان کا مندر ہے، یہ ہنومان کی مورتی ہے۔ ظاہر ہے اس کے سر پہ شیطان سوار تھا، وہ چاہے مورتی کے سامنے جھکا دے، چاہے کھڑے کے سامنے جھکائے، چاہے پڑے کے سامنے جھکائے، جھکانا اس کو غیر اللہ ہی کے سامنے ہے۔ وہ عورت بجائے ماننے کے کہتی ہے چلو چلو اپنی راہ لو، مجھے بہکانے آئے ہو؟ دیکھ نہیں رہے کس شان سے پہلوان بابا لنگوٹ باندھے کھڑے ہیں۔ یہ حال ہے کس کا؟ مسلمان کا، اس امت کا جو پڑھتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جو نہیں جانتی مقام الوہیت کیا ہے، جو نہیں جانتی مقام رسالت کیا ہے۔ جب غلو کرنے پہ یہ امت آتی ہے تو ایک بندے کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے، اور غلو کرنے پہ یہ امت آتی ہے تو ایک عالم کو رسول تک پہنچا دیتی ہے، نبی بنا کر کے چھوڑتی ہے یہ امت۔ کہاں ہیں ہم رو رہے ہیں، ہم دہائی دے رہے ہیں غیروں کے لیے کہ یہ گمراہ ہیں، وہ گمراہ ہیں، اور عیسائی گمراہ اور یہودی گمراہ اور ہندو گمراہ۔ اپنی صفوں میں جھانک کر کے دیکھیں عقیدے کی کتنی گمراہیاں موجود ہیں۔ حلول کا عقیدہ، وحدت الوجود کا عقیدہ، اور ہر جگہ حاضر ناظر کا عقیدہ، یہ اسی غلو فی الدین کا شاخسانہ ہے۔ ارواح ثلاثہ اٹھا کر کے دیکھیے حصہ سوم میں، جانتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نام نہیں لوں گا کس کی طرف منسوب ہو کتاب۔ کہا ایک گرو کا چیلا تھا، الفاظ یہی ہیں، ایک گرو کا چیلا تھا۔ گرو استاذ کو کہتے ہیں ہندی میں، اور چیلا شاگرد کو کہتے ہیں۔ تو وہ توحید وجودی میں مستغرق تھا۔ کس میں تھا؟ توحید وجودی۔ کتنا خوبصورت نام دیا۔ وحدت الوجود اگر کہتا تو آدمی فوراً یہاں توحید بھی ہے، لیکن وجودی کا لاحقہ لگا دیا تو وحدت الوجود، یعنی ہر چیز اللہ، اور ایک ہے ہر چیز میں اللہ، اور ایک ہے ہر جگہ اللہ ذات کے اعتبار سے، اور تینوں عقائد فاسد ہیں۔ کب وہ گرو کا چیلا دیکھا کہ ایک فیل مست یعنی پاگل ہاتھی آ رہا ہے سڑک پہ، فیلبان کہتا ہے ہٹو بچو، ہاتھی پاگل ہے، رون دے گا۔ سب لوگ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ بیچ روڈ میں کھڑا ہوا ہے۔ کچھ لوگ پکڑتے ہیں اس کی کمر کی، ہٹو ابھی تو یہ رون دے گا ہاتھی۔ وہ جانتے ہیں کیا کہتا؟ الفاظ ذرا سنیے، اس سے کیا ڈرنا، اس سے کیا ڈرنا، جو وہ ہے میں وہ ہوں، اور جو میں ہوں وہ ہے، خدا کا خدا سے کیا ڈرنا۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ مزار والے کے نہیں، قبر پہ چادر چڑھانے والے کے نہیں، لیکن یہ تقلید شخصی ہی کا شاخسانہ ہے۔ کہا جو وہ ہے اس سے کیا ڈرنا، جو وہ ہے میں وہ ہوں، اور جو میں ہوں وہ ہے۔ اسی پہ اگر چھوڑ دیا جاتا تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ وہ میں رہ جاتے، سمجھ نہ پاتے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے خدا کا خدا سے کیا ڈرنا۔ نعوذ باللہ، حلاج نے، منصور حلاج نے یہی تو کہا تھا، وہ پھانسی پہ لٹکا دیا گیا تھا۔ آج بہت سے لوگ اس کی تبریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، وہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے، تھا کلمہ ان الحق حق، مگر یہ لفظ گستاخانہ تھا۔ ادب کے ترک پہ اس کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، لیکن اس کی جو بات تھی وہ حق تھی۔ ہاں ایک گستاخی دیے ہوئے لفظ تھا اس کا، کہ اپنے آپ کو کہتا تھا میں اللہ ہوں، الحق اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک پاکیزہ نام ہے، تو منصور حلاج کہتا انا الحق، میں ہی الحق ہوں، نعوذ باللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ غلو ہے، ہر چیز میں اللہ۔ آج اگر آپ قرآن کی آیت سنائیں اور کہیں اللہ تو فرماتا الرحمن والعرش استوى ثم استوى على العرش، تو کہیں گے ارے کہاں سے آپ آئے ہیں بھی؟ ہر جگہ اللہ ہے۔ ایک صاحب نے باقاعدہ طور پہ ہمارے ہاں لکھنؤ کے پروگرام میں، ہم لوگ دوسروں کو بھی انوائٹ کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑا قربت جب رہے گی تو افہام و تفہیم میں آسانی ہوگی، موقع دیا گیا، وہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بچہ جس کی تربیت اتنے اچھے انداز میں ہوئی تھی، ابھی آپ تربیت کے تعلق سے سن رہے تھے، سالگرہ پتہ نہیں یہ کون سی چیز ہے کہ آدمی کی عمر کم ہو رہی ہے اور انسان خوشی منا رہا ہے۔ ہماری جیب نوٹوں سے بھری ہے اور دھیرے دھیرے وہ نکل رہی ہے، ہم خوش ہوں گے؟ آپ خوش ہوں گے؟ یعنی مت ماری گئی انسان کی کہ عمر کم ہو رہی ہے دن بدن، اور خوشی منا رہے ہیں سالگرہ، اور اس پہ گفٹ اور ہدیے اور تحائف دیے جا رہے ہیں۔ تو کہا گھریلو تربیت کا اثر اتنا اچھا تھا کہ مکتب میں ایک مفتش آئے، انہوں نے اس بچے سے پوچھا بیٹا بتاؤ اللہ کہاں ہے؟
تو اس نے فوراً جواب دیا اللہ ہر جگہ ہے۔ اسٹیج ہمارا تھا اور میں اتفاق سے ناظم اجلاس تھا، وہاں سے درمان صاحب جیسی محترم شخصیت بھی تھی اور انہوں نے میری بات کی تائید کی۔ ہم نے کہا ہم اتنا بڑا مجمع ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ یہاں سے کوئی غلط عقیدہ لے کر کے جائیں۔ مولانا کی تقریر بہت اچھی تھی، میں نے ان کا نام بھی نہیں لیا، ہم نے کہا لیکن عقیدہ کیا ہے کہ اللہ ذات کے اعتبار سے فوق السماوات ہے، تو قرآن نے ہمیں عقیدہ دیا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کی لونڈی سے پوچھا اِنَّ اللَّهَ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ، پوچھا من انا، کہا انت رسول اللہ، آپ نے فرمایا اعتقها فإنها مؤمنہ، میں اس کو آزاد کر دوں یہ مومنہ ہے۔ یہ ایمان رکھتی اس بات پہ کہ اللہ فوق السماوات ہے، آپ نے اس کو مومنہ کا سرٹیفکیٹ دیا اور آج کلمہ پڑھنے والا کہہ رہا ہے ہر جگہ اللہ ہے ذات کے اعتبار سے۔ ہاں اللہ کا علم پوری کائنات کو محیط ہے، ایک ذرہ بھی اس کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے، علیم بذات الصدور ہے، لیکن ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں ذات کے اعتبار سے فوق السماوات ہے، بغیر تکییف کے، بغیر تمثیل کے۔ تو میرے بھائیوں، غلو کا مسئلہ یہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج جو قبروں سے لوگ لو لگائے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بت تھوڑی ہے، بت تو وہ مجسمہ جو ہوتا ہے اسے بت کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ جس کی پوجا کی جائے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے امت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ جس کی پوجا کی جائے۔ معلوم کیا اس حدیث رسول سے کہ قبر بھی بت ہے، آپ چاہے کھڑے کی پوجا کریں چاہے پڑے کی پوجا کریں، جو کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، جو صفات اللہ کی ہیں وہ مخلوق میں سمجھنا اور یہ عقیدہ رکھنا، یہی تو شرک ہے۔ آخر شرک کسے کہتے ہیں؟ علامہ حالی نے بہت درد انگیز عالم میں کہا تھا، کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، عزیر ابن اللہ کہیں تو کافر، اور اگر عیسیٰ ابن اللہ کہیں تو بھی کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کو تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر۔ یہ جو نچھتر کے قائل ہیں کہتے ہیں بارش ہوتی ہے ستاروں کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ممانعت فرمائی ہے، اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندوں نے ایمان کی حالت میں صبح کی، کچھ بندوں نے کفر کی حالت میں صبح کی۔ بارش ہوئی صبح، جنہوں نے کہا مطرنا بفضل اللہ، ہم اللہ کے فضل سے بارش برسائے گئے، اللہ پر ایمان رکھ کر کے صبح کی انہوں نے، اور جنہوں نے کہا مطرنا بنوء کذا وکذا، فلاں فلاں تاروں کی وجہ سے بارش ہم پر نازل ہوئی، تو وہ کون ہیں؟ کواکب پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ کا کفر کرنے والے، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، اور جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں۔ یہ طنز نہیں ہے، یہ خارا شگاف تلوار ہے جو واقعی سینوں کو چیر دینے والی ہے، ایک درد ہے، ایک ٹیس ہے، ایک آہ ہے جو علامہ حالی کی زبان سے اور ان کے قلم سے جاری ہو رہی ہے۔ مگر مومنوں پر کشادہ راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، اور شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ ایمان بگڑے، نہ اسلام جائے۔ مومن بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، ماشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، جہاں بھی غلو ہوگا وہیں غیر اللہ کی پرستی شروع ہو جائے گی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا بت پرستی کی ابتدا ہی غلو سے ہوئی ہے۔ یہ ود، یغوث، یعوق، نصر، سعا، یہ 5 بزرگان دین تھے، اور اتنی شہرت ان کو ملی کہ عرب کے لوگ بھی ان کی پوجا کرنے لگے تھے۔ عربوں کے بعض قبائل باقاعدہ طور پر انہوں نے ان میں سے اپنے اپنے بت بنا رکھے تھے، کسی کا ود ہے، کسی کا یغوث ہے، کسی کا نصر ہے، کسی کا سعا ہے، کسی کا یعوق ہے۔ عربوں اتنی شہرت ان کو ملی، یہ بزرگان دین تھے۔ اور آج بہت سے مزارات ایسے ہیں پتہ نہیں کہ اس میں بزرگان دین ہیں بھی کہ نہیں ہیں، جیسے کھوتے شاہ کی قبر برآمد ہوئی۔ ہمارے ہاں بریلی میں ایک گردھر پور گاؤں ہے، وہاں دونوں کی آبادی ہے، تو دونوں کی مسجدیں ہیں،
توحید والوں کی بھی ہیں، مزار والوں کی بھی ہیں۔ ایک دن ایک مسجد کے امام صاحب، موتی مسجد کے امام فرمان بتانے لگے کہ وہاں سے ان کی مسجد سے کچھ لوگ بھیڑ کی شکل میں آتے دکھے، تو ہم لوگ رک گئے مسجد کے دروازے پہ اپنے، اور دونوں کی مسجدیں روڈ ہی پہ ہیں، اندر کا جو روڈ ہے گاؤں کا۔ اچھا کیا بات ہے؟ کہا وہ فلاں صاحب نے ایک بابے کو خواب میں دیکھا ہے، ان کے کھیت میں ان کا مزار دریافت ہو رہا ہے۔ چل پڑے کچھ اور لوگ ساتھ میں، اس میں جو اہل حدیث تھے، آج بعض لوگ کہتے ہیں اہل حدیث نہ کہو، اچھی مسئلہ ہے، کہتے کرو سب، لیکن اپنے آپ ہم کہیں اچھا ہم نسبت کریں اگر قرآن و حدیث کی طرف تو مجرم ہیں، اور تم نسبت کرو کسی بستی اور شہر کی طرف، کسی شخصیت کی طرف، تو ٹھیک ہے۔ نوجوان کچھ اہل حدیث ساتھ میں ہو گئے، واقعی 1-2 گز کی جو قبر کی جگہ ہوتی ہے، دھیرے دھیرے وہ زمین اٹھ رہی تھی۔ دیکھیں عقیدت، اور سب لوگ ماشاءاللہ اللہ اکبر سبحان اللہ، گھوڑا اڑتے ہوئے دیکھا تھا، پڑھ رہے تھے لوگ، کھلونا اڑ رہا تھا تو لوگ پڑھا سبحان اللہ اللہ اکبر، اور عجیب تو کر رہے ہیں، لیکن اس میں کچھ اچھا طاقت میں ماشاءاللہ وہ اچھے خاصے ہیں اہل حدیث۔ ایک لڑکے نے کہا یہ کچھ نہیں ہے، یہ ڈھونگ کر رہا ہے، اور ابھی میں پھاوڑا لے کر کے آتا ہوں اور کھودتا ہوں، کدال جسے پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں، پھاوڑا ہی کہتے ہیں، کدال جسے وہ کھیت کو جو ہے گڈھا جسے کھودا جاتا ہے۔ تو کہا کہ میں ابھی لے کے آتا ہوں، اور اگر بابے کی قبر نکل آئے مزار یہاں پہ تو اسی پھاوڑے سے میری گردن مار دینا۔ یہ ہے عقیدہ، اسے کہتے ہیں عقیدہ توحید، اور اسے کہتے ہیں موحد۔ غلو کا شکار موحد نہیں ہوتا ہے، کسی کے جھانسے میں نہیں آتا ہے کہ جو چیز آئی علم میں فوراً اس پر ایمان لے آنے، تحقیق ہم کریں گے۔ اور جانتے ہیں کچھ لوگ ظاہر 2 حصوں میں بٹ گئے، لیکن ان لوگوں کا پلہ بھاری ہوا جنہوں نے کہا نہیں دیکھا جائے کہ آخر کیا ہے، یہ کہہ رہا ہے اسی گردن مار دو تو چلو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ لایا، اس نے خود جب وہ گڑھا کھودا تو یوں موٹے موٹے چنے نکلے۔ اس نے کیا کیا تھا، گڑھا کھود کر کے کچا چنا اس میں ڈال دیا گڑھے میں، پھر پانی ڈال دیا اور پھر کھیت کو برابر کر دیا، اور کھیت کی مٹی بھربھری ہوتی ہے، وہ جس طرح چنا، اب 1 کنٹل چنا اگر پڑا ہوا ہے تو جب وہ دھیرے دھیرے وہ ہوگا بڑا ہوگا تو مٹی اٹھے گی۔ اب لوگ نعرے لگا رہے ہیں، اور تکبیر، نعرے رسالت، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ جب نکلا چنا تو اسی پھاوڑے کو لے کر کے لوگ دوڑے اس کھیت والے کو مارنے کے لیے، کسان کو، اور اگر وہ موحد لڑکا نہ ہوتا تو کیا ہوتا، لاکھوں کے مارے نعرے ہوتے وہاں پہ، اس کھیت سے کتنا غلہ اس کو مل جاتا، 2 کنٹل 4 کنٹل 5 کنٹل 6 کنٹل، اور یہاں ہر جمعرات کو ہزاروں کے مارے نعرے ہوتے، اور مہینے میں جب گنتی کرنے بیٹھتا تو یہ انگوٹھا درد کرنے لگتا اس کا، اتنے پیسے آ جاتے، اتنے روپے آ جاتے۔ میرے بھائی یہ آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے، بر صغیر میں ہو رہا ہے، یہ خانقاہیں آباد ہیں، یہ مزارات آباد ہیں، صرف غلو کے نتیجے میں۔ اس لیے ہمیں غلو سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اسی لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایاکم الغلو، غلو سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ تم سے پہلے جتنے لوگ اور جتنی قومیں گزری ہیں، غلو فی الدین ہی نے ان کو ہلاک و برباد کیا ہے، چاہے وہ دین میں غلو ہو چاہے صالحین میں غلو ہو۔ دین میں غلو کا مطلب کیا ہے، جو دین میں نہیں ہے وہ دین میں داخل کر دینا۔ اللہ نے کیا فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ دین اسلام سب کا تھا، لیکن یہ اعزاز و شرف اللہ نے اس امت کو بخشا ہے۔ اب اس میں اگر ہم زیادتی کریں گے یہ دین میں غلو ہے کہ نہیں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں سمجھا، فلاں امام صاحب نے سمجھ لیا۔ آج لوگ جتنے لوگ ہیں، معاف کیجئے گا، تقلید شخصی کی وکالت کرنے والے، کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن اور نہ حدیث۔ زیادہ سے زیادہ ایک آیت لوگ پڑھتے ہیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو، علم والوں، اور بعض لوگ ترجمہ بھی کرتے ہیں علم والوں سے پوچھو اگر نہیں جانتے، تو علم والوں ظاہر ہے واحدے کی جمع ہے، اور اہل علم ایک ہیں کہ کئی ایک ہیں، تو تقلید شخصی کہاں ہوئی ہے، تو تقلید ہزاری اور لکھی ہو گئی۔ دلیل
ایک صاحب نے ابھی لکھنؤ میں یہاں تھا، ایک سیمینار ہوا ہے، اس میں باقاعدہ ایک صاحب نے، ہم نے اخبار میں پڑھا، واٹس ایپ پہ ہمارے آیا کہ تقلید شخصی ضروری ہے، یہ ہے غلو فی الدین۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی ایک آیت اور بھی کچھ احادیث کو توڑ مروڑ رکھے کہ فلاں صحابی کو ضرورت پیش آئی تو فلاں صحابی کے پاس گئے، تو ان صحابی کی آخر تقلید کیوں چھوڑ دی گئی؟ اللہ تو فرماتے ہیں علم والوں سے پوچھو نہیں جانتے ہو، تو جو بھی علم والا ہوگا فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے۔ اگر ایک عالم کی بات سمجھ میں نہیں آئی ہم دوسرے عالم کے پاس جائیں گے، دوسرے عالم کی بات سمجھ میں نہیں آئی ہم تیسرے عالم کے پاس جائیں گے۔ کیا علماء کی کمی ہے؟ وہ کیا بالبینات والزبر، دلائل کے ساتھ، کتابوں کے حوالے کے ساتھ بتلائیں گے۔ یہ کتاب ہے، یہ دلیل ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ دلیل جو مانگتا ہے علیہ باللہ، کیا کہتے ہیں؟ ابلیس ہے، یہ کہتے ہیں کہ ابلیس نے بھی دلیل مانگا تھا۔ واہ صاحب! اور جگہ جگہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل۔ اللہ دلیل مانگ رہے ہیں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک صاحب نے تقریر میں کہا جو دلیل مانگتا ہے وہ ذلیل ہے۔ اچھی دین کس کا نام ہے؟ دین نام ہے وحی الہی کا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا، اس سے باہر دین اسلام نہیں ہے۔ یہ ہمیں سمجھنا ہوگا، اور جب ہم یہ سمجھ لیں گے یقین جانیے کسی کی عقیدت میں حد سے زیادہ ہم گرفتار نہیں ہوں گے۔ ادب احترام ہونا چاہیے بزرگوں کا، علماء کا، اتقیاء کا، صلحاء کا، لیکن اتنا نہیں کہ ہم ان کو رسول اللہ کے مقام پہ پہنچا دیں، اتنا نہیں کہ ہم ان کو وسیلہ بنانے لگیں، اتنا نہیں کہ ہم ان کو مقام الوہیت پہ پہنچا دیں۔ دیوان محمدی آپ کو سناؤں میں، بہت پتلی کتاب ہے محمد یار گڑھی والے کی۔ جانتے کیا لکھا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا ہے پھر تو سمجھو کہ مسلمان ہے، دغا باز نہیں۔ یہ غلو ہے، یعنی اگر محمد یار گڑھی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مان لیا، اللہ مان لیا، خدا نہیں کہنا چاہیے لیکن اس نے استعمال کیا، تب تو سمجھو کہ یہ مسلمان ہے، دغا باز نہیں ہے۔ اور اگر محمد کو اللہ نہ مانے تو یہ دغا باز ہے۔ اور وہی کہتا ہے کیا خدا کی شان ہے یا خود خدا ہے جلوہ گر، ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ کیا کہتا ہے؟ کیا خدا کی شان ہے یا خود خدا ہے جلوہ گر، ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی۔ صاحب میرے خیال سے جس زمانے میں یہ شخص رہا ہوگا، فوٹوگرافی کا زمانہ نہیں تھا، وہ بہت پرانی کتاب ہے، بہت، وہ لگتا ایسا ہے کہ اس نے نعوذ باللہ اللہ کی بھی تصویر کھینچی کیمرے سے اور اپنے پیر کی بھی، پھر موازنہ کیا، ٹیلی کیا، ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ تو کہتا ہے کیا خدا کی شان ہے یا خود خدا ہے جلوہ گر، ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی۔ اللہ کس نے دیکھا اللہ کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تھی، فخر موسیٰ صعقا، بے ہوش ہو کے گر پڑے، تجلی کی تاب نہ لا سکے۔ ہاں ہم دیدار کریں گے انشاءاللہ، اور جتنے لوگ موجود ہیں ہماری دعا ہے سب کو دیدار الہی نصیب ہو کل قیامت کے دن۔ وہاں ان آنکھوں سے ہم دیکھیں گے، مومن اپنی آنکھوں سے جنت میں انشاءاللہ اللہ کا دیدار نہیں، دنیا کی آنکھیں اس کا تاب نہیں لا سکتی ہیں۔ نور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نور کیسے دیکھ سکتے ہیں ہم؟ اور غلو کی انتہا جو جب ہوئی، کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ گھڑی ہوئی روایتوں کا سہارا لے کر کے اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا اور پھر میرے نور سے سارا جہان بنایا۔ ہمارے دادا رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ سارے جہان میں تو پلید جانور بھی ہیں، نبی کا نام آتا ہے تو انگوٹھا چومتے ہو، اور نبی کا نور گھوم رہا ہے تمہارے عقیدے کے مطابق، اس کو نہیں چومتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اول ما خلق اللہ القلم ثم قال اکتب، قال ماذا اکتب، قال اکتب القدر، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، پھر کہا لکھ، قلم نے کہا کیا لکھوں، اللہ نے فرمایا تقدیر لکھ۔ غلو کی انتہا ہے، کیا کہہ دیا؟ اللہ نے اپنے نور سے نبی کا نور بنایا، نبی کے نور سے سارا جہان بنا دیا۔ میرے بھائی اسی کو غلو کہتے ہیں۔ یقین جانیے اگر ہم عقیدہ اپنا سنوار لیں گے، اور اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، یہ مرکز توطئۃ الجالیات کے جو پروگرام ہوتے ہیں
اللہ جزائے خیر دے ان کو منعقد کرنے والوں کو. آپ کو یہاں اللہ رب العزت نے سوچنے سمجھنے کا ماحول عطا کیا ہے. گمراہ کرنے والے شاذ و نادر آپ کو ملیں گے، اور ہمارے ہاں تو گلی گلی میں ڈگر ڈگر پہ ادھر ادھر پھیرنے والے موجود ہیں. کہاں گئے؟ ان کی بات سن رہے ہو، یہ تو خود گمراہ ہیں. ایک بیچارہ بابو بھائی اس کو کہتے ہیں، مسلمان ہے، ہماری مسجد میں آیا. وقت ہے بھی بس بس ختم کر دیتا ہوں میں. وہ ہم لوگوں نے اس وقت چھپر کی مسجد بنا لی تھی، نکالے گئے تھے ایک دیوبندی مسجد سے. کہاں آمین کہتے ہو، یہاں نہیں نماز پڑھو گے. تو میں تو نہیں تھا اس وقت، ہمارے احباب تھے، میرا درس وہاں ہوتا تھا. بہرحال ایک جگہ لی گئی چھپر، اب تو اللہ کا فضل ہے لجنا سے مسجد بن گئی ہے. وہ آیا تو چھپر ہی کی مسجد تھی. عصر کی نماز میں ہم آئے، جماعت کھڑی ہو چکی تھی، دیکھا وہ چبوترے پہ بیٹھا ہوا ہے. کلین شپ تھا اس لیے میں پہچان نہیں سکا، وہ غیر مسلم ہوگا. نماز ختم ہوئی تو کہتا ہے مولانا ایسا ہے، وہ یہ بتائیے آپ اہل حدیث ہیں؟ تو میں نے کہا الحمدللہ. میں نے نام پوچھا تو کہا مسلمان. جب نام بتایا میں نے کہا بابو بھائی ابھی نماز ہوئی آپ کے سامنے اور آپ نے نماز نہیں پڑھی مسجد میں؟ کہا ہمارا وقت ابھی نہیں ہوا ہے. پتہ نہیں کب وقت آئے گا. کہا ہمارا وقت ابھی نہیں ہوا ہے. وقت میں بھی ہے نا. تو ہم نے کہا الحمدللہ. ہم نے ان کو دلیل بھی دی. ہم نے کہا دیکھیے ایسا ہے، سب سے صاف و سیدھی دلیل میں دیتا ہوں جو آپ کے دل کو لگ جائے انشاءاللہ. مجھے پہلے یہ بتائیے قرآن و حدیث کب سے ہیں؟ تو کہا وہ تو اللہ کے رسول کے زمانے سے ہے. تو ہم نے کہا میرے بھائی جب سے قرآن و حدیث ہے تب سے اس کے ماننے والے ہیں. اہل حدیث کہتی ہی سے وہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ قرآن و حدیث ہو، قرآن حدیث کے ماننے والے نہ ہوں. پھر ہم نے شرف و صاحب الحدیث سے کچھ حدیثیں نقل کر کے ہم نے کہا کہو تو دے دوں. دے دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول جو تذکرۃ الحفاظ میں علامہ ذہبی نے نقل کیا ہے کہ انا اول اہل الحدیث فی الدنیا، وہ بھی نقل کر کے دیا. ہم نے پوچھ لیا کہ اچھا بابو بھائی یہ بتائیے حنفی کب سے ہیں؟ کیونکہ میں نے کہا تھا اہل حدیث اللہ کے رسول کے زمانے سے ہیں. کہا وہ بھی اللہ کے رسول کے زمانے سے ہیں. ہم نے کہا یہی آپ لکھوا لائیے. کہا میں لکھوا لاتا ہوں. رضوان بھائی ایک دن انہوں نے کہا مولانا اب ایک صاحب 1 مہینہ ہوا نہیں آئے، یہ کیا کہا 15 دن کے اندر لکھوا لاؤں گا. 2 مہینے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ اہل حدیث ہو گیا لڑکا، نوجوان. عمران لڑکے نے کہا کہ مولانا وہ اہل حدیث ہو گیا ہے لیکن شرم کی وجہ سے آپ کے پاس نہیں آ رہا ہے کہ آپ الجھ گیا تھا آپ سے. میں نے اس کو بلایا. ہم نے کہا بھائی جب تم اہل حدیث ہو گئے تو کیوں نہیں آ رہے ہو مسجد میں؟ کہا مولانا بہت شرم آتی ہے کہ آپ سے میں الجھ گیا تھا، نماز نہیں پڑھی آپ کے ساتھ ہم نے. تو میں نے کہا اہل حدیث کیسے ہوئے؟ کہا یہ آپ کا جواب اور سوال دونوں لے کر کے میں 10 مولویوں کے پاس گیا، سب نے یہی کہا رہی وہ گمراہ کہاں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. یہ کہتے ہیں کہا کوئی جواب نہیں سوائے اس کے کہ آپ کو گمراہ کہیں. اس لیے میرے دل میں آیا کہ آپ لوگ حق پر ہیں. بس یہ کہنا تھا. اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں غلو فی الدین اور غلو فی الصالحین سے محفوظ رکھے اور ہمارے عقیدہ توحید کی حفاظت فرمائے جب تک اس دنیا میں حیات ہیں، ایمان کی حالت میں زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.